کچھ لوگ تویز داغوں سے بھی علاج کرتے ہیں، تویز پہن لیا، داغے پہن لیے، گھر میں کیل لگا دیے، تو یہ چیز بھی غیر شرعی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تویز داغوں سے ان چیزوں کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ان چیزوں کا علاج ویسے ممکن ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جن لوگوں کو یہ نہیں آتا تو وہ کم از کم نماز کی رکعتوں کا تو پتہ ہے ان کو، بسم اللہ تو آتی ہے نا۔ جس طرح ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میں ابھی مسلمان ہوا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب میں کیسے نماز یاد کروں، مجھے تو اب یاد نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بنایا تم رکوع میں، سجدے میں، کیا میں بس سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو کم از کم۔ لیکن یہ جو تویز داغے پہنتے ہیں لوگ، ایک تو یہ کہ تویز داغوں سے ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا، دوسرا اللہ کے نبی نے تویز داغے پہننے سے منع کیا ہے، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تویز پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ اب تویز ہے دو طرح کا، پہلا تویز قرآنی آیات کا۔ اب کچھ علماء اس کا جواز دیتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات کا تویز ہے تو پہن سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن میں اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں اس لیے قائل نہیں ہوں کہ قرآنی تویز پہنے، وہ پہن کے بندہ واش روم میں بھی جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تویز پہننے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ برکت ہے، تو اس لیے یہ ہم نے پہنا، یہ لکھا ہوا، تو کیا جو ہمارے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس میں برکت نہیں ہے؟ وہ بھی برکت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، تو شفا کیسے ملے گی؟ پڑھنے سے ملے گی نا۔ اب جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، جس طرح کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، تو شہد لٹکانے سے یا کلونجی گلے میں لٹکانے سے تو شفا نہیں ملے گی نا، اس کو کھائیں گے تو شفا ملے گی، قرآن کو پڑھیں گے تو شفا ملے گی۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ یہ بیت اللہ میں تھے، اچانک بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیماری آئی کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے۔ تو امام صاحب پریشان ہو گئے، کہتے میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا اور وہیں پہ میں نے زمزم لیا اور اس کے اوپر میں نے سورۃ الفاتحہ بڑی 7 مرتبہ زمزم پی لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ قرآن مجید شفا ہی شفا ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اور اسی طرح زمزم، جادو کا علاج ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے، زمزم سے، کلونجی سے۔ اسی طرح زمزم جو ہے نا یہ شفا بھی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص زمزم جس مقصد کے لیے پیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں، اور زمزم پینے سے پہلے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی دعا پوری کر لیتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب المغنی، یہ تقریباً 17 جلدوں میں، عربی میں کتاب اتنی میں ایک موٹی اس کی ایک جلد ہے، تو اس میں وہ ایک اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ حج کے لیے روانہ ہونے لگے، تو ان کے پاس ایک معذور شخص آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جا کے حج کروں، تو آپ بھی مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے آپ چل نہیں سکتے، آپ تو معذور ہیں، تو آپ کس طرح جائیں گے وہاں پہ؟ کہنے لگا کہ اگر آپ 2-3 لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں جو مجھے گھر سے بھی لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے جانا تو ہم نے ہے، ہمارا قافلہ تو ویسے جانے لگا ہے، لیکن چلیں اس کا اتنا دل کر رہا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں ہم۔ 2-3 لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو بیت اللہ میں لے کے بھی جانا اور واپس بھی لانا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قافلہ بیت اللہ میں پہنچا، اب سارے لوگ طواف کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ شخص بھی تیاری کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے زمزم کا پیالہ، ایک پانی برتن آتا ہے، تو وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے، اور تیرے نبی کی زبان سچی ہے، کوئی آپ نے غلط بات نہیں کہی۔ تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو شخص زمزم جس نیت سے پیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے یا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں خود اپنی ٹانگوں پہ چل کے بیت اللہ کا طواف کروں۔ اب یہ دعا کر کے وہ شخص زمزم پی لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو مکمل شفا دے دی۔ اب وہ شخص طواف کر رہا ہے، امام صاحب بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص تھا جو معذور تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھئی آپ تو معذور تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے، اور کیسے، کہاں سے آپ نے علاج کروایا، یہ کیسے آپ ٹھیک ہوئے؟ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے زمزم پیا، اور زمزم پینے سے پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آئی کہ آپ نے فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں خود چل کے بیت اللہ کا طواف کروں، تو میں نے یہ دعا کر کے زمزم پی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔